بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بھائیوں، بزرگوں، پیارے دوستوں، ماں اور بہنوں، آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مبارک اور مقدس بابرکت مہینہ ہمارے سروں پر اور ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہم تمام کو اس مہینے کی، مقدس مہینے کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح پرور خطاب، یعنی چھوٹی سی تقریر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان رمضان کے مقدس مہینے کی آمد سے پہلے آپ نے فرمایا تھا، اور آپ نے صحابہ کرام کے سامنے یہ باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو ایک صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں، یعنی آج 28 تاریخ ہے شعبان کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا، یعنی تقریر کی، خطاب فرمایا، نصیحت فرمائی۔ وہ کیا نصیحت تھی، کیا تقریر تھی، کیا خطاب تھا؟ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر کی قدردانی کرنے کے بعد اور شب قدر میں اللہ کی عبادت کرنے کے بعد آدمی کو اتنا ثواب ملے گا جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہوگا، یعنی ہزاروں مہینے عبادت کرے بندہ، اس سے کہیں بڑھ کر شب قدر کا ثواب ہے۔ تو ایک تو یہ رات آئے گی اس مہینے میں، اور آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا غیر رمضان میں فرض ادا کیا۔ اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے، یعنی فرائض نماز، اور اسی طرح سے تراویح جو کہ واجب ہے، تو فرمایا اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے، وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب دیکھو کتنی بات ارشاد فرمائی۔ ایک تو اس رمضان کے مہینے کی قدر کی جائے، رات کی قدر کی جائے، راتوں میں اللہ سے مانگا جائے، اٹھ اٹھ کر رو رو کر بندے اپنی غلطیوں کی معافی کرائے، اپنی غلطیوں کو معاف کرائے، اور دن میں روزہ رکھے، اور رات کے قیام یعنی تراویح کو لازم پکڑے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوافل ادا کرنے کا ثواب، اس مہینے میں جو نوافل ادا کرے گا وہ فرض کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔
یعنی جو غیر رمضان میں فرض ادا کیے جاتے ہیں ان سے کہیں بڑھ کر نوافل ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ اب جب نوافل پر اتنا ثواب مل رہا ہے تو جو بندہ 5 وقت نماز پڑھے گا، واجب تراویح کو ادا کرے گا، تو ایک فرض ادا کرنے کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے اس مہینے میں صبر اختیار کرے، کسی کو برا بھلا نہ کہے۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو کہہ دے بھائی میرا روزہ ہے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے جھگڑ رہا ہے، گالم گلوچ کر رہا ہے، برائی سے پیش آ رہا ہے، بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے، تو کہہ دو کہ بھائی میرا روزہ ہے، میں روزے سے، اور وہاں سے چلا جائے، وہاں سے ہٹ جائے، اور صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے، اس لیے کہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور ہم سب جو طلبگار ہیں، ہم سب جو طالب ہیں، ہماری جو چاہت ہے کہ اللہ کی رضا مل جائے، جنت مل جائے۔ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری کی جائے، بھلائی کا معاملہ کیا جائے، پڑوسی کو پریشان نہ کیا جائے، یہ تمام کی تمام باتیں ہیں۔ جانور ہم سے پریشان نہ ہو، گھر میں رہنے والے بھینس، گائیں، دودھ دینے والے جانور اور پالتو جانور جتنے بھی ہیں، ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ جانور بھی ہم سے بالکل مطمئن ہوں، اور ہمارے ہاتھ سے، ہماری لات سے، ہمارے پیر سے، ہماری زبان سے کسی بھی مخلوق کو کچھ بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طرح سے اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ غریب سے غریب تر گھر کے اندر بھی اللہ رب العزت وسیع دسترخوان لگوا دیتے ہیں۔ یعنی جو آدمی عام حالات میں، عام مہینوں میں غریب نظر آتا ہے، رب کائنات کی ذات اور آپ کی رحمتوں کا نزول، اور خدا وند قدوس اللہ رب العزت والجلال کی رحمتیں اس گھر پر بھی ایسی نازل ہوتی ہیں کہ اس کا دسترخوان بھی وسیع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اس لیے سبھی بھائیوں سے، مسلمانوں سے، ماؤں بہنوں سے درخواست ہے کہ اس مہینے کی قدر کریں، سب روزے رکھیں، بالغ مرد و عورتیں، اور تراویح پڑھیں۔ جس طرح سے مردوں کے لیے تراویح پڑھنا ضروری ہے جماعت کے ساتھ، وہ تو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، عورتیں منفرد تنہا اپنی تراویح کو انجام دیں اور 20 رکعت تراویح پڑھیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت مجھے بھی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے۔ آنے والے مقدس مہینے کی اللہ رب العزت قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سبھی بھائیوں سے دعا کی درخواست ہے، اپنی دعاؤں میں ناچیز کو بھی یاد رکھے، مجھے بھی یاد رکھے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔